آج پاکستان کا بیشتر حصہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ کئی ملینز لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارا حکمران طبقہ آج بھی اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ ٹھیک آج سے 12 سال پہلے ستمبر 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ اینجلینا جولی پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں تاکہ پاکستان کی امداد کا تعین کیا جا سکے۔ واپسی پر اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ میں اپنی رپورٹ پیش کی جس میں پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے حکومت کے بااثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دھکے دے کر مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اس وقت اور تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کی بے چینی دور کروں۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے پر اسلام آباد آئی اور میرے لیے قیمتی تحائف بھی لائی۔ وزیر اعظم کی فیملی نے میرے لیے کئی اقسام کے باہم میری دعوت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید رنج ہوا کہ ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے اور یہ کھانا کئی 100 لوگوں کے لیے کافی تھا جو صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہماری ٹیم سے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک طرف بھوک، غربت، بدحالی تھی، دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت، ٹھاٹھ باٹھ حکمرانوں کی عیاشیاں تھیں۔ یورپ والوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور فضول اخراجات ختم کریں۔ اس پورے دورے کے دوران اینجلینا جولی نے پاکستان کے میڈیا اور فوٹو سیشن سے دور رہنا پسند کیا۔ اس بات کو آج 12 سال ہونے کو ہیں اور اس رپورٹ سے دنیا میں پاکستان کا وقار مجروح ہوا، مگر آج بھی اسی روش پر قائم ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، ووٹر بھوکے مر رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں۔ یہی حکمران رجیم چینج میں اربوں روپے کے عوض ضمیر خرید رہے تھے، مگر ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آج ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب سندھ میں سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے جانے والے ریلیف کی فروخت کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اس سے قبل بھی سیلاب زدگان اور زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے ملنے والے ریلیف کو حکمران طبقہ یا بااثر لوگوں نے ذاتی استعمال بھی کیا اور فروخت بھی کیا تھا۔